اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہر کسی کو اپنے آپ پر ناز اور فخر ہوتا ہے، اور اس ناز اور فخر میں وہ غرور کی زندگی بسر کرتا ہے، غرور کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کسی کو ناز اپنی تعلیم پر، کسی کو ناز اپنے رتبے پر، کسی کو ناز اپنی شخصیت پر، کسی کو ناز اپنے عہدے پر، کسی کو ناز اپنی دولت پر، اور کسی کو ناز اپنے حسن پر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہودی قوم بھی ایک غرور میں، ایک فخر میں مبتلا تھی۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دو باتوں کا بہت بڑا غرور تھا۔ پہلا ان کو غرور تھا کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، جیسا مرضی کرتے رہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ رہے گا، خدا ان کی کوئی بات نہیں موڑے گا، اور خدا انہیں بخش دے گا۔ یہ انہیں ایک نسلی غرور تھا کہ ہماری نسل یہ ہے۔ اور دوسرا ان کو غرور یہ تھا کہ وہ دولت کے وسیلے، دولت کے بل بوتے پر وہ خدا کی بادشاہی کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ خرید سکتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا دولت ہے کہ وہ خدا کو دے کر خدا کی بادشاہی اپنے نام کروا سکتے ہیں، یا اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ یہ دو بڑے غرور ان کو تھے، اور ان غروروں کی وجہ سے وہ اس بات میں دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے، نکما سمجھتے تھے۔ لیکن دولت کا ہونا، یہ بات ذہن میں رکھنے، دولت کا ہونا یہ برا نہیں، لیکن دولت پر انحصار کر لینا وہ برا ہے۔ جب انسان اپنی ساری کی ساری خواہشات، یہاں تک کہ اپنے ایمان کو بھی کہے کہ میں خرید سکتا ہوں اپنے لیے خدا کی بادشاہی کو بھی، تو پھر یہ چیز دولت بری ہے۔ تم ہمیشہ کی زندگی اپنی دولت سے نہیں خرید سکتے۔ تم خدا کی بادشاہی کو اس غرض سے نہیں خرید سکتے، نہیں پا سکتے کہ تمہارا تعلق اور تمہارا رشتہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، تم یہودی ہو، تم خدا کی چنی ہوئی قوم ہو، یہ نہیں۔ جبکہ مسیح یسوع جب آ رہے ہیں تو ان کے نزدیک اس سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے سب سے پہلے آغاز کیا تھا خدا کی بادشاہی کو دینے کا یہود کو، کیونکہ وہ یہودی قوم میں پیدا ہوئے، اور یہودی قوم کو وہ چاہتے تھے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے۔ لیکن جتنا کلام انہوں نے دیا، جتنے معجزے ان میں کیے، بہت سارے لوگوں نے اس کے معجزوں کو بھی ریجیکٹ کیا، اس کی تعلیم کو بھی ریجیکٹ کیا، اور اسے بھی ناپسند کیا، کیونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں،
یہ کہاں ناصرت کا ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والا شخص ہمیں کیا سکھائے گا، کیا پڑھائے گا؟ ہم نبیوں کی لڑیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم ربی ہیں، ہم ہیکل کے حکموں یا قید و ضوابط کے مطابق ان کو سکھا رہے ہیں۔ یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ ہم جانتے ہیں توریت کیا ہے، ہم جانتے ہیں صحف انبیاء کیا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان پر عمل کیسے کرنا اور کروانا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو راست باز گرانتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری راست بازی اس سے بھی ہے کہ ہم یہودی نسل سے ہیں، ہماری راست بازی اس سے بھی ہے، اور اگر راست بازی کو ہم نے اور جیتنا ہے اور پانا ہے تو ہمارے پاس دولت ہے، ہم اپنی دولت کے بل بوتے پر خیرات دے کر، دے یکیاں دے کر، قربانیاں چڑھا کر ہم اس کو خرید سکتے ہیں، اس کو پا سکتے ہیں، ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن یسوع مسیح اس کے برعکس دیکھتے ہیں، یسوع مسیح اس کے برعکس دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یسوع مسیح کے پاس ایک امیر شخص آتا ہے، ایک امیر شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ ہمیشہ کی زندگی سے مراد خدا کی بادشاہی حاصل کروں۔ تو یسوع مسیح اس سے کیا سوال کرتے ہیں؟ یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ تو ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو جا خدا کے حکموں پر جو توریت میں لکھے ہوئے ہیں ان پر عمل کر۔ اس نے کہا، میں تو ان پر عمل کرتا آیا ہوں، ان پر عمل کرتا آیا ہوں، بچپن سے مجھے میرے والدین نے مجھے سکھایا ہے اور میں ان باتوں پر پورا عمل کر رہا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا، ہاں بہت اچھا، لیکن اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، واقعی تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایک کام کر، اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں تقسیم کر۔ لکھا ہے وہ دولت مند تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو غمگین ہوا۔ کیا ہوا؟ غمگین ہوا اور چلا گیا۔ یسوع کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ یس کہی نہ نو کہی، صرف غمگین چہرہ لے کر چلا گیا، غمگین چہرہ لے کر چلا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی دولت سے ہاتھ دھوئے، وہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی دولت پر پورا تکیہ کیا ہوا تھا، اس پر بھروسہ تھا اس کا کہ میرے پاس بہت دولت ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل، کیونکہ جو دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری دولت ہم سے چھن جائے، ہم سے نکل جائے، ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، وہ اپنی دولت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر آج یسوع مسیح ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ دولت پر بھروسہ نہیں کرو، دولت تمہیں خدا کی بادشاہی نہیں دلا سکتی، اور نہ ہی تمہیں داخل ہو سکتے ہو کہ تم یہودی نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر ہم نے جب یوحنا کے پاس یہودی آئے
چاہے وہ دولت مند تھے، چاہے وہ کسی بھی رتبے سے تھے، جب وہ اس کے پاس آئے تو نسل کا جو وہ فخر کرتے تھے نا، اس کو ٹارگٹ کیا یوحنا اصطباغی نے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہودی ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم اسحاق کی نسل سے ہیں، ہم یعقوب کی نسل سے ہیں، ہم خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے لیے ایک بڑا سخت جملہ یوحنا اصطباغی نے کہا ہے، سنیں ذرا۔ پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے سانپ کے بچوں، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لو اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا تھا۔ یہ ان کا غرور اور فخر تھا، اور جس کو آج یوحنا اصطباغی نے ٹارگٹ کیا ہے، اے افی کی اولاد، ان کو سخت جملوں میں یہ جملہ لفظ کہے گئے ہیں، اے افی کی اولاد، اے سانپ کے بچوں، اے سانپ کے بچوں، اس نسل کا بھروسہ نہ کرو کہ تمہارا نسب نامہ جو ہے وہ ابراہیم سے ہے، تمہارا نسب نامہ جو ہے اسحاق سے ہے، تمہارا نسب نامہ یعقوب سے ہے، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم خدا کی چنی ہوئی قوم ہو۔ اگر چنے ہوئے بھی ہو، غلطی پر ہو تو تمہیں توبہ کرنی پڑے گی۔ اس حوالے سے آپ کو نجات نہیں ملے گی کہ نسل کے حوالے سے ٹھیک ہے میرا تعلق اس نسل سے ہے، ایک اچھی چنی ہوئی قوم کی نسل سے ہے تو میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، آپ نہیں بچ سکتے۔ آپ نے اگر بچنا ہے تو اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی خطاؤں سے پہلے معافی مانگو، توبہ کرو، اپنے راستوں کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو۔ یہاں پہ وہ سوچ بدل رہا ہے۔ کون سی سوچ؟ کہ یہ مت کہو کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نسل ضرور ہو، لیکن نسل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بچ جاؤ گے۔ تم بچو گے اس وقت ہی جب تم اپنے کارناموں کو، اپنے کاموں کو راستی کے ساتھ کرو گے۔ راستی کے ساتھ کرو گے تو بچو گے۔ قوم ہونے سے ناراستی کے کام کر رہے ہو تو یہ نسل تمہیں نہیں بدلے گی، بلکہ اگر بدلنا پڑے گا تمہیں تو تمہاری توبہ کے وسیلے سے تم نجات پاؤ گے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو نجات بھی نہیں پا سکتے۔ تو آج اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بھی سیکھیں کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنی دولت کے بل بوتے پر ہیں، یا اپنی نسل کے بل بوتے پر کہ ہماری نسل اس طرح ہے، ابراہیم سے ہے؟ کیا ہم بچ جائیں گے؟ یا ہم یہ سوچتے رہیں کیا مسیحی ہیں تو ہم بچ جائیں گے، یا یہ سوچتے رہیں کہ ہمارا تعلق ایک اچھے مسیحی فرقے سے ہے تو ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ایک رہنمائی تو ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو نجات دے نہیں سکتی۔ اگر آپ نے نجات پانی ہے، اگر آپ نے خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے یسوع مسیح کو اپنانا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے، اس پر تکیہ رکھنا ہے۔ اگر ہمارا اعتقاد، بھروسہ اور ایمان اس پر ہے
کہ وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے تو پھر اس جیسے کام بھی کریں، اس جیسے کام کریں جو اس نے ہمیں کہے ہیں، اور اس کے کام ہمارے لیے یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی سپردگی میں دیں، اس کی سپردگی میں دیں، اور جو کام وہ کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رکنیت سے نہیں نجات ملتی، کسی جماعت کا، کسی کلیسیا کا رکن ہونے سے نجات نہیں ملتی۔ نجات ملتی ہے یسوع مسیح کے ان حکموں پر عمل کرنے سے جو اس نے ارشاد انجیل پاک میں کیے ہیں۔ اگر ہم ان پر چلیں گے تو نجات حاصل کریں گے، اگر نہیں چلیں گے، چاہے ہمارا تعلق مسیحی گھرانے سے ہو، چاہے ہم کسی پادری کی اولاد ہوں، چاہے ہم کسی مناد کی اولاد ہوں، چاہے ہم کسی بڑے مسیحی گھرانے کی اولاد ہوں، ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ ہم اگر بچیں گے تو اسی وقت بچیں گے جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور سچی زندگی مسیح یسوع میں زندگی گزاریں گے، جیسی زندگی گزارنے کا اس نے اصول دیا ہے، اور اس کے اصول کلام مقدس میں واضح ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت اور ایمان دے کہ ہم اپنی ان ذاتوں پر یا ان چیزوں پر فخر نہ کریں، اپنی دولت پر فخر نہ کریں جس طرح یہودی کرتے تھے کہ ہم یہ خرید لیں گے، اور نہ فخر کریں کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں اور ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، ایسی چیز پر بھی نہیں، بلکہ ہمیں فخر کرنا ہے تو مسیح یسوع پر فخر کرنا ہے کہ خدا مجھے اور آپ سب کو طاقت دے کہ ہم اس کے ان حکموں پر عمل کریں جو ہمیں نجات دے سکتے ہیں، جو ہمیں صحیح خدا کی بادشاہی کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ان حکموں پر عمل کریں جو ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکتے ہیں اور اس کی قربت میں ہم رہ سکتے ہیں۔ ایسے قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لیں، ان پر عمل کریں۔ تو خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔